بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد والفرد الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اللهم صل على محمد وآل محمد آني النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل والصلاة والسلام على أمير المؤمنين السيد العجل والجليل المطهر والشجاع الغزنفر الصديق الأكبر والفاروق الأعظم أبي شبير والشبر قاسم طوبى وسكر أخي الرسول والزوج البدور وسيف الله المسلول عالم ما كان وما يكون الضارب بالسيفين والطائن برمحين ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الصلاة والمناقب أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قال إمام محمد جعفر صادق عليه السلام صل على فی زیارت امیر المؤمنین السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا آیت اللہ العظماء السلام علیکہ یا صراط المستقیم السلام علیکہ یا میزان الاعمال السلام علیکہ یا من نزلت فی فضلہ سورۃ العادیات والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال نبینا الاعظم وخطابه المطهر بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ خداوند متعال بحق محمد و آل محمد آپ کا اس بارگاہ عالیہ میں چل کے آنا مولا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کرے. مجھے رات کو بھی کہا گیا، آج بھی کہا گیا کہ آپ کوشش کیجئے کہ کچھ فضائل کے جملے جو ہیں وہ آپ اردو میں پڑھیں. روٹین کے مطابق میری روٹین تو نہیں ہے کیونکہ میں نثری خطیب ہوں، لیکن بزرگان کی خاطر چند جملے کوشش کروں گا کہ وہ اردو میں
آپ کے گوشوار کروں. عربی کی گارنٹی ہے، پنجابی کی گارنٹی ہے کہ زیر زبر کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر اردو میں کہاں کہیں پہ زیر زبر کی اگر کوئی کمی آ جائے تو پھر معاف کیجیے، اس لیے کہ میں اردو مقرر نہیں. اس کے بعد دعا ہے مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں، صدقہ محمد و آل محمد کا مولا آپ کی تمام تر پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں مولا روزگار عطا فرمائے، اور سوائے غم حسین کے دنیا کا کوئی غم. انی تارکن فیکم الثقلین. ترجمہ: اگر کوئی شیعہ ہے جو نسلی شیعہ ہے تو اس کے بچوں کو بھی یاد ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے. حدیث سے پہلے میری عادت ہوتی ہے کہ میں مجلس سے اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے چاند کے طاعات بحضور امیر المومنین وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. امید بھی آپ سے یہی کرتا ہوں کہ میں اگر اردو کے جملے ممبر سے بیان کروں تو آپ میرے ساتھ تعاون بھی فرمائیں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند. یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی سب سے بلند. یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر اور اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول. اندھیر قبر میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ دو لفظ ہیں اردو کے. دیا، ایک دیا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چراغ، جو آپ چراغی حافظ کرتے ہیں باب الحوائے. اور ایک دیا ہوتا ہے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ عطا کرنا، وہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا. اب لفظوں پہ غور. اندھیر قبر میں، اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے، یہاں دیا بھی نہیں ہے. اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے، یہاں دیا بھی نہیں. اور اگر تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر
تیرا لباس شریعت ملا کے دھاگے سے. اب یہاں بھی دو لفظ ہیں, ایک ہے صلہ سین کے ساتھ اور ایک ہے صلہ سواد کے ساتھ. صلہ جو سین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خیاط سے ہوتا ہے, درزی کے ساتھ ہوتا ہے, جو کسی چیز کو جب سیتا ہے. تو یہاں صلہ سین کا جو ہے وہ درزی سے اس کا تعلق ہے, اور ایک صلہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھل, نتیجہ, انعام. پھل, نتیجہ, اجر, انعام. اگر تیرا, لفظوں پہ غور, اگر تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر صلہ بھی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں. اگر تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر صلہ بھی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں ہے. اور علی ولی کے بغض میں اگر مبتلا ہے تو, علی ولی کے بغض میں اگر مبتلا ہے تو اپنے گھر سے پتہ کر کوئی خطا پہ. اگر مبتلا ہے تو اپنے گھر سے پتہ کر کوئی. یہ واضح ترین رسالت مآب کی حدیث ہے کہ لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. علی ولی کے بغض میں اگر مبتلا ہے تو اپنے گھر سے پتہ کر. دربار حسین, بارگاہ حسینی ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا سنی ہے, شیعہ ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, نقشبندی ہے, چکڑالوی ہے, حنبلی ہے, حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے. حتیٰ کہ بارگاہ حسینی میں یہ تک بھی یہاں نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا مسلم ہے یا ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, سکھ ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا کون ہے. اگر دیکھا جاتا ہے تو فقط یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والے کے دل میں محبت حسین ہے. کیوں؟ یہاں پہ نیت دیکھی جاتی ہے, حیثیت نہیں دیکھی جاتی کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کیا ہے. دیکھا جاتا ہے تو فقط محبت اہل بیت. جس طرح ہندو شعراء نے اور سکھ شعراء ہیں جن میں وہ روپ کماری ہے, ستنام سنگھ کمار ہے, مہندر سنگھ بیدی سہر ہے, جنہوں نے کلام لکھا ہے محمد و آل محمد کی شان. کیونکہ مذہب حسینیت میں یہاں کسی مذہب کی قید نہیں ہوتی. یہاں دیکھا بس یہ جاتا ہے کہ اس کے دل میں ولائے محمد و آل محمد ہے یا نہیں, بس یہ دیکھا جاتا ہے. نیت دیکھی جاتی ہے, حیثیت یہاں پہ نہیں دیکھی جاتی. لیکن ہندو شاعر کا شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ اس کا ایمان دیکھیے. وہ کہتا ہے کہ
غم شبیر میں گریں وہ آنسو اچھے، ہندو شاعر کا کلام ہے، غم شبیر میں گریں وہ آنسو اچھے، اور غم شبیر میں کھلیں وہ گیسو اچھے، غم شبیر میں کھلیں وہ گیسو اچھے، اور جو قتل کریں آل نبی کو لوگو، جو قتل کریں آل نبی کو لوگو، ایسے مسلمانوں سے تو ہندو اچھے، ہندو اچھے۔ پھر لکھتا ہے کہ غم اسے آل محمد کا عطا ہوتا، غم اسے آل محمد کا عطا ہوتا ہے، مہربان جب کسی بندے پہ خدا۔ یہ ستنام سنگھ کمار سکھ ہے، سردار ہے، یہ اس کا کلام ہے کہ غم اسے آل محمد کا عطا ہوتا ہے، مہربان جب کسی بندے پہ خدا ہوتا ہے، اور خیریت ہے غم شبیر میں مٹ جانا۔ یہ سردار کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، خیریت ہے غم شبیر میں مٹ جانا بھی، ہوتا ہے تو دل خواہ کے شفا، تو دل خواہ کے شفا ہوتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ زندگی ہے شاہ ولایت پہ فدا ہو جانا، زندگی ہے، زندگی ہے شاہ ولایت پہ فدا ہو جانا، مرد مومن یہی سامان بقا ہوتا، مرد مومن یہی سامان بقا ہوتا۔ رسالت مآب کی حدیث تلاوت کی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، حدیث مبارکہ کے نزول سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث رسالت مآب کی آخری حدیث ہے۔ جس طرح آیت کل میں نے پڑھی تھی کہ الیوم اکملت، یہ غلط لکھا گیا ہے کہ الحم سے لے کے والناس تک، سورہ ناس قرآن کا آخری سورہ نہیں ہے، سورہ مائدہ قرآن کا آخری سورہ ہے۔ جو محمد و آل محمد کی تفاسیر پڑھتے تو محمد و آل محمد نے بتایا کہ سورہ مائدہ قرآن کا آخری سورہ ہے۔ یہ غدیر خم پہ آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی تھی، الیوم اکملت، اور اس کے بعد قرآن کا نزول ختم ہو گیا کہ آج کے دن میں نے تیرا دین مکمل کر دیا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی رسالت مآب کی آخری حدیث کہ انی تارکن، تارک کہتے ہیں ترکہ، یہ ترکہ سے ہے تارک، یعنی کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں چھوڑ کے۔ کون سی؟ وہ دو چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اطرت اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو تم پھر گمراہ نہیں ہو۔ معلوم ہوا حدیث سے کہ نہ اکیلا قرآن کافی ہے اور نہ قرآن کو چھوڑ کے صرف محمد و آل محمد کافی، کیونکہ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا میں مثال دے دیتا ہوں کہ عام انسان بھی اپنے گھر کی ذمہ داری کسی غیر ذمہ دار بندے کے سپرد کر کے نہیں جاتا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر اردو میں کچھ زیر زبر کا فرق ہو گیا تو مجھے معاف کیجیے۔ عام انسان بھی اپنے گھر کی ذمہ داری کسی ایرے غیر بندے کے سپرد،
مجھے مجبوری بن گئی ہے کہ بھائی میں نے اپنے گھر سے جانا ہے کہیں، میں نے سفر اختیار میں نے کرنا ہے دور دراز کا، تو میرے گھر میں کسی مہمان نے آنا ہے، اب میری مجبوری ہے میں گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے میں اپنی گھر کی ذمہ داری کسی ایسے بندے کے سپرد کروں گا جو آنے والے مہمان کی ضرورت کا خیال رکھ سکے، جو میرے آنے والے مہمان کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو، جو مکمل اس کی ذمہ داری لے۔ تو کیا جب رسالت مآب اس ظاہری دنیا سے جا رہے تھے تو کیا وہ اپنے دین اسلام کی ذمہ داری کسی ایرے غیرے بندے کے سپرد کر کے سید میں کوشش کر رہا ہوں آج حکم ہوا ہے؟ تو اس لیے رسالت مآب نے اپنے دین مصطفیٰ دین الہی کی ذمہ داری علی و اولاد علی کے سپرد دی۔ اس لیے دین اسلام کی ذمہ داری ان کے علاوہ کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں جو دین اسلام کی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ اسی کے مرید ہیں جس نے پہلے دن دعویٰ کیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب الہی ہی کافی۔ اچھا بھئی جس گھر میں قرآن پڑھا ہو، ظاہر ہے قرآن فقط تلاوتوں کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ ہدایتوں کے لیے آئے، یہ نہیں کہ اس کو سجا کے بس رکھ دیا ہے، تلاوت بھی کرو اور سمجھو بھی، اور سمجھو بھی تفسیر کے ساتھ، کسی غیر معصوم کی تفسیر کے ساتھ نہیں، بلکہ محمد و آل محمد کی جو تفسیر ہے اس سے سمجھو۔ یہ وہی جانتے ہیں کہ اس آیت کا نزول کہاں پہ ہے اور کس وقت ہے۔ تو عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، جس گھر میں قرآن پڑھا ہو، اگر اس گھر میں کوئی چور آ جائے، قرآن بھی وہ دیکھے سامنے پڑا ہوا ہے، پھر وہ آپ کے گھر سے مال بھی چوری کرے اور مطمئن ہو کہ وہ آپ کے گھر سے چلا جائے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ قرآن کے سامنے اگر میں چوری کروں گا تو یہ مجھے روکے گا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں اس قرآن کا نیچے ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو مجھے روکے، تو پھر کافی کیسے ہوگا؟ کافی تو تب ہوگا کہ جب اپنے سامنے کسی کو جھوٹ بھی نہ بولنے دے، کسی کو نیچے ترجمہ بھی غلط کرنے نہ دے۔ تاریخ گواہ ہے 73 ترجمہ ہوا ہے قرآن، ہر کسی نے اپنی اپنی مرضی کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا، اس لیے کہ چور کو، چوری کرنے والے کو یہ یقین ہے، ترجمہ غلط کرنے والے کو یہ یقین ہے کہ یہ صامت ہے، ناطق نہیں ہے۔ یہ صامت ہے، ناطق نہیں۔ اور صامت کو پنجابی زبان میں گونگا کہا گیا، گونگا یعنی کہ جو گونگا ہو اس کو عربی زبان میں صامت کہتے ہیں، سوم بوکمون اومی، یہ سمم سے ہے صامت۔ ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے۔ چوری کرنے والے کو یقین ہے کہ میں چوری کروں گا یہ مجھے کچھ کہے گا نہیں، اس لیے یہ صامت ہے، یہ گونگا ہے۔ تو پھر التماس ہے تمام عالم اسلام سے، گونگے کے اشارے خود سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ گونگے
وسیلے کے اشارے گونگے کے گھر والے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن تو فقط آپ اگر پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو قرآن جگہ جگہ پہ اشارے کر رہا ہے۔ تو جن کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بھائی جب سمجھ ہی نہیں آتا تو پھر کافی کیسے؟ سامت ہے، گونگا ہے، گونگے کے اشارے گونگے کے گھر والے بہتر سمجھ، کیونکہ یہ بولتا نہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیسے کافی ہے۔ جنہوں نے وہ نعرہ لگایا انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ یا اللہ مدد، ہمارے لیے اللہ جی کی مدد کافی۔ تو یہی تو شرک ہے۔ زیادہ تر الزامات مولائیوں پہ لگتے ہیں، ماتمیوں پہ لگتے ہیں، یہ بھی بھائی شرک کرتے، یہ بدعت کرتے، جگہ جگہ سجدہ کرتے، یہ شرک کرتے ہیں۔ تو مولا چھٹے امام محمد جعفر صادق مولا سے پوچھا گیا کہ مولا وما ہوا شرک، مولا یہ شرک کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ شرک کی سب سے پہلی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وسیلے کا انکار، وسیلے کا انکار۔ اس نے کہا مولا بیان لی اوضح لی، مولا بیان کریں، وضاحت کریں، میری سمجھ سے بالا تر، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ وسیلے کا انکار۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ مصاحب میں اپنے رنگ بھی پڑھ لیں لیکن میں فضائل کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو جو کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اگر عبداللہ یہ تمہارا ایمان ہے یہی شرک ہے۔ یہ تفسیر قمی کی میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ اگر یہ تمہارا ایمان ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم دن میں کتنی بار شرک کرتے، ہمارا تو گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اگر یہی تمہارا ایمان ہے یہی شرک ہے۔ عبداللہ یاد رکھو اللہ کرتا نہیں، اللہ کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے، اور جو کرواتا ہے وہ ہم محمد و آل محمد سے کرواتا ہے۔ کسی کو جان دیں، کسی کو مال دیں، کسی کو اولاد دیں، یہ ہمارے اختیار میں۔ اس نے کہا مولا جان، مال، دولت، موت، زندگی یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ مولا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں محمد اگر چاہوں مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، زمین کو آسمان کر دوں، آسمان کو زمین کر دوں۔ تو اس نے کہا مولا سب کچھ آپ کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ ملا، وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں بس مانو کہ وہ ہے۔ مانو، تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہے۔ مولا جب ہے تو پھر کہاں ہے؟ اب کہتے ہیں ہم جان دیتے ہیں، ہم مال دیتے ہیں، ہم اولاد دیتے ہیں، سب کچھ ہم دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ ہے تو پھر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ، ظاہر ہے معصوم کا جملہ معصوم کی زبان سے ہی اچھا لگتا ہے۔ مولا جب ہے تو پھر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس کو خاموش، بس مانو کہ وہ ہے، بس اس ہے کا نام خدا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ ہم ہے۔
آل محمد کے ساتھ تمسک ہو، وگرنہ اکیلا قرآن کافی نہیں۔ اچھا، پھر قرآن کے دعوے ہیں، وہ پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے پہاڑ پہ پڑھو، میں پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں۔ آپ میں سے کسی نے کیے ہوں تو پھر معلوم ہوا کافی نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ مجھے منزل پہ پڑھو، میں دور کی مسافت قریب کرتا ہوں۔ مجھے بیمار پہ پڑھو، میں بیمار کو صحت دیتا ہوں، بیمار کو شفا یاب کرتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھنے سے، پھر قرآن کا ایک اور دعویٰ ہے کہ میں مردے کو زندگی دیتا ہوں، مجھے مردے پہ پڑھو، میں مردے کو زندگی دیتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے قرآن پڑھنے سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا قرآن پڑھنے سے بیمار کو شفا کیوں نہیں ملتی؟ اچھا، اگر بھائی فقط قرآن پڑھنے سے بیمار کو شفا مل جائے تو پھر یہ اتنے مہنگے مہنگے اسپتال کیوں؟ ظاہرہ غیر مسلموں کو سمجھ آتی ہے کہ غیر مسلموں کے ملک میں اسپتال ہونے چاہیے، تو یہ مسلمانوں کے ملک میں اسپتال کیوں؟ بھائی قرآن پڑھو، بیمار کو صحت عطا ہوگی۔ اچھا بھائی، یہ بوڑھا تھا، اس سے تو پہلے ہی تنگ تھے، چلو مر گیا، جان چھوٹی۔ بھائی جوان مر گیا ہے، بھائی اس کا تو کام کریں، اس کے اوپر قرآن پڑھیں، اس کو تو زندہ کریں۔ نہ ہمارے قرآن پڑھنے سے بیمار کو شفا ملی، نہ ہمارے قرآن پڑھنے سے مردے کو زندگی ملی، نہ ہمارے قرآن پڑھنے سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ تم کہتے ہو قرآن کافی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیسے کافی ہے۔ سوال ہے نا؟ اچھا، ایک اور بات کرتا چلو، ہمارے قرآن پڑھنے سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ میں بیان کرنے لگا۔ ہمارے قرآن پڑھنے سے بیمار کو صحت کیوں نہیں ملتی؟ ہمارے قرآن پڑھنے سے مردے کو زندگی کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ قرآن ہے معجزہ۔ نہایت توجہ، قرآن ہے معجزہ، اور معجزہ اس وقت تک اثر پذیر ہوتا جب تک اس کو معجز نما امر نہ کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے جو عظیم معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ تو جب تک معجز نما اس معجزے کو امر نہ کرے، معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اچھا، میں مثال دیتا ہوں قرآن سے، جو قرآن پڑھتے ہیں اپنے گھر میں ترجمے کے ساتھ۔ فرعون کا دور تھا، جناب موسیٰ نبی کلیم اللہ، فرعون نے جادوگر بلائے، اس نے کہا جادوگروں سے کہ میرا مقابلہ ہے موسیٰ سے، تم لوگ، جادوگروں سے اس نے کہا کہ تم لوگ جادو کا ایسا عمل کرو کہ موسیٰ نبی عاجز آ جائے۔ یہ قرآن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فرعون، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، جادوگروں کو کہا کہ اس نے کہ ایسا کام کرو کہ تمہارے فن سے، تمہارے جادو سے موسیٰ نبی عاجز آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ فرعون، ابھی مجھے اس لفظ کی اردو نہیں آتی، رسی کو تو رسی کہتے ہیں، لیکن وہ جس قسم کی رسی ہے
اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں وان دی رسی. ابھی مجھے وان کی اردو نہیں آتی کہ وان کو کیا کہتے ہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ فرعون وان کی رسیاں ہوں وہ اگر مل جائیں تو ہم ان میں جان ڈال دیں گے. وہ زمین پہ سانپ کی شکل اختیار کر کے وہ چلنے لگے. پھر انہوں نے کہا تم لوگ بڑے کاریگر ہو, بڑے فنکار ہو. جناب موسیٰ نبی کو اس نے چیلنج کر دیا کہ آ موسیٰ میرے کرندے میری مخلوق بے جان چیز میں جان ڈال دیں. جناب موسیٰ آ گئے, اپنا عصا لے, وہ اپنا ڈنڈا سرکار لے کے آ. فرعون نے کہا جادوگروں سے کہ اپنا کام دکھاؤ. انہوں نے وہ رسیاں زمین پہ پھینکی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پہ سانپ بن کے چلنے لگے. اب موسیٰ ہے کلیم اللہ, ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے. اے میرے اللہ اب میں کیا کروں, اب میں کیا کروں. تو آج آئی موسیٰ لا تحزن, گھبرا نہیں. یہ جو ڈنڈا پیر ہوتا ہے نا یہ بگڑے اور تگڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ہاں جو متحر ہوتا ہے نا یہ بگڑے تگڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اپنا عصا پھینک. تو جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. دیکھتے دیکھتے وہ ایک خوفناک قسم کا اژدہا سانپ بن گیا. اژدہا جب بنا تو اس نے وہ رسی کے بنے ہوئے سانپ ایک ایک کر کے سبھی کو اس نے نگل لیا. فرعون پہلے خوش تھا, بعد میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا جادوگروں سے کہ بھائی اب کوئی اگلا کام کرو, میری عزت کا سوال ہے, اب کوئی اگلا کام کرو. انہوں نے کہا کرتے ہیں. اس نے کہا کیا؟ تو پھر ان جادوگروں نے کہا یہ بھی قرآن ہے. ان جادوگروں نے کہا کہ اس پوری کائنات میں نہ تجھ سے بڑھ کے بڑا کوئی لعنتی ہے, نہ کوئی بڑا تجھ سے بے غیرت ہے. تم نے تو ہم کو یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے ہے. ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے ہے. جو ہم نے کیا ہے وہ جادو ہے اور اس سے آگے جادو ہے ہی نہیں. ہم نے جادو کی انتہا کی ہے, اس سے آگے جادو ہے ہی نہیں. جو ہم نے کیا وہ جادو ہے, جو اس نے کیا وہ جادو نہیں, وہ معجزہ ہے. تو جب عصا بغیر جناب موسیٰ کے اثر پذیر نہیں تو پھر قرآن تو بڑا عظیم معجزہ ہے. تو یہ معجز نما کے بغیر کیسے؟ وہ گھبرا گئے, ہار گیا فرعون. پھر قرآن کی آیت آمنا برب موسیٰ و ہارون. جو جادوگروں نے کلام کیا اللہ نے وہ آیت بھیجی کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب. بس آخری جملہ ہے, اس کے بعد مصحف پڑھوں گا, پھر انشاءاللہ یہیں سے کل دوبارہ شروع. آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر, جن کے اوپر فرعون کو اعتماد تھا وہ تو موسیٰ نبی پہ ایمان لے آئے. اور تقریباً جناب سرور ختمی مرتبت کو 1400 سال ہو گئے اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے. جناب
سرور کائنات سے تقریباً 500 سال پہلے جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ سے تقریباً 500 سال پہلے جناب موسیٰ کا دور ہے، یعنی کہ تقریباً یہ ظاہری مدت بنتی ہے 2400 سال۔ جو آج بات مولوی مقصر کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ 2400 سال پہلے فرعون کے جادوگروں کی سمجھ میں بھی آ گئی کہ جب تک نبی کے ساتھ اس کے وسیع کی ولایت کا اعلان نہ ہو ایمان مکمل ہے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، انہیں نہیں آکھیا کہ اسی فقط جناب موسیٰ تے ایمان ہے، نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب۔ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اتنی کل آگے چلے گی۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند سے، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند سے سیدانیوں کے وقت اچانک دعا ہے صدقہ محمد و آل محمد دا، مولا توانو سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہیں۔ جڑے پریشان حال ہو مولا توانو پریشانیاں دکھ تکلیفاں بے شک، کیونکہ رومن دے دن نے رومن دیا رات، اتنا رومیں جو تیرے ہنیواں دے دریا بنے، دریا دے سمندر بنے۔ میں ممبر حسینی دی قسم ہے، میری سین زینب عالیہ دے مدینیوں نکلن دا مل نہیں بن سکتا۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند سے سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے، اور کتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، کتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، زینب کے ایک لباس میں 2 سال کائنات دا رسول اے امیر المومنین کو، یا علی محلہ بنو ہاشم دے ارد گرد ایک کوٹ تعمیر کروا۔ آواز ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اطاعت رسول دسیے امیر المومنین کہ اطاعت رسول ہے کیا؟ حکم رسول حکم خدا ہے۔ یا علی محلہ بنو ہاشم دے ارد گرد اللہ انہاں تے لعنت کرے، آل سعود تے، کہ جڑا جنت البقیع دا انہدام ہوئے محلہ بنو ہاشم دا بھی انہدام ہوئے۔ یا علی ایک کوٹ تعمیر کروا محلہ بنو ہاشم دے ارد گرد۔ آقا کیوں جا ہوئے؟ فرمائے یا علی کوٹ ایو جا ہوئے 4 اس دے دروازے چھوٹے ہوں، ایک دروازہ وڈا ہو۔ حکم رسول حکم خدا، میرے امام نے محلہ بنو ہاشم دے ارد گرد ایک کوٹ تعمیر کروایا، 4 دروازے چھوٹے رکھے، جڑا وڈا دروازہ رکھیا نا تے سرکار نو بلایا، یا رسول اللہ وڈے دروازے دی لمبائی چوڑائی اونچائی کتنی ہوگی؟ رومن دے ڈادا جملہ، لمبائی چوڑائی وڈے دروازے دی اونچائی کتنی ہوگی؟ فبقت بکان شدیدہ، اچھا رونا رسول داڑھی ہنجوانا اس گئے۔ آواز ہے یا علی
وڈے دروازے دی لمبائی چوڑائی اونچائی اتنی ہوئے جو اٹھ محملہ سمیت گزر اٹھ محملہ سمیت گزر تعمیر ہو گیا دروازہ. رسالت مآب نے محمل رکھوایا اٹھتے کئی دفعہ اس دروازے تو محملہ نو گزاریا گیا. ود اندر لے آیا رسول. آواز آئی یا علی 4 دروازے کھلے چھوڑ دے. اس وڈے دروازے نو تالا لا تے اس دی چابی میں محمد نو آن کے حکم رسول مان کے میرے امام نے وہ وڈا دروازہ بند کیتا اس نے تالا لایا چابی سرکار کو لایا. مقتل والے لکھے کہ جب تک رسول ظاہری دنیا تے موجود رہے وہ چابی سرکار کو پڑی. آخری ٹائم پاک رسول نے وہ چابی میرے امام نبیاں دے مشکل کشاں نو دیتی. یا علی یہ چادر امانت. جب تک امیر المومنین ظاہری طور تے اس دنیا تے موجود رہے وہ چابی سرکار کو گئی. 21 رمضان جڑا میرے امام دی شہادت ہوئی ہے میرے امام نے کمدے ہوئے ہتھاں نال نفیس ہتھاں نال وہ چابی اپنے پتر حسن نو دتی. 28 سفر تک وہ چابی میرے مسموم امام کو رہی. 28 سفر میرے امام نے فرمایا سجاد اینا ابو کل حسین تیرا بابا حسین کی روندے کھڑے بلا مولا آئے کم دیاں تھانا کو چابی پاک حسن نے اپنے ویر حسین نے دی. حسین ویر اے چابی امانت. میرے امام نے او چابی اپنے کول نہیں رکھی. میرے سینڈ زینب عالیہ کا ایک لقب ہے شریکت الحسین. یہ مشیر ہے حالانکہ نبوت اور امامت نو کسی دا مشورہ لینا ضروری نہیں لیکن یہ میری سینڈ زینب عالیہ دا مقام جڑی شریکت الحسین ہر کام واسطے مشورہ کر دے آئے بین تے برا. آواز آیا زینب بین اے چابی امانت ہے. آواز آیا حسین بھی اے وہ چابی ہے نا جیڑی پہلے نانے محمد کو لائی بد باب علی اور ہون تو ساڑھے کو ہائے وہ چابی. حسین بھی مدت ہو گئی ہے کیا یہ دروازہ کدا نہ کھل سی کدا نہ کھل سی. بین دے بگڑے والاں دے بوسا دے گیا دے زینب بین نماز تہجد وچ دعا منگی کر انشاءاللہ یہ دروازہ کدا. عزادارو وہ دن آ گیا وہ دروازہ کھل گیا. میرا امام نانے دی ذریعے تے بیٹھے ہیں قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. یا بغیرت اللہ استعلانت کرے ولی دا ایلچی آئے خط لے کے میرے امام نے خط دیتا. میرے امام نے خط کی تحریر دیکھی نانے دی قبر تے بوسا دے گیا دے نانا او نبیاں دا سلطان نانا دعا منگے دشمن دے دربار پیا بیندا. آئین گھر وچ دستور ہے جب تک میرا امام نانے دی ذریعے تے ہوندے دی علی دی دروازے تے کھڑی رہندی جب تک ویر نہ ساوے دروازے تو ہٹی نہیں. السلام علیکم یا اختی
میری درداں دی بائیوال بہن میرا سلام آواز آندہ ہے حسین ویر کن تیاری کی تھی کدھا جا رہے ہو آواز آندہ ہے زینب بہن دشمن دے دربار پیا ویندہ ہوا ماں مقتل دا جملہ ہے میرا امام اجازت لے رہی اپنی بہن ہوا ماں آواز آندے حسین ویر دیکھنا انہاں کل ساڑے موئے برادے جنازے کے تیر مارے انہاں اممہ نو خالی بلایا نانے نو زہر نہ دیتی دشمن دا دربار ہے اکلیاں نہ بانچ اکلیاں نہ بانچ آواز اندے زینب بہن میں علم امامت نہ جاننا ہوں ولید میرا قاتل نہیں ولید میرا قاتل نہیں آواز اندے حسین یہ تو امام ہے میں بھی عالمہ غیر معلمہ میں جان دیاں ولید تیرا قاتل نہیں لیکن بہن دا دل اکلیاں نہ بانچ میرے امام نے دربار دا ارادہ کیتے یا بہن زینب عالیہ دا ہاتھ ابابی چاہے مولا حسین دا منہ دربارہ لے پاسے ممبر حسینی دی قسم میری سین زینب عالیہ دا منہ عباس دے حجرے لے پاسے قیامت دا منظر اٹھے نا ملکہ زنجبار بی بی فضا جلدی دینا لائی عباس باہرہ بہن دے برادہ قیامت اللہ منظر دیکھ تیرا مولا دربار دی تیاری کر رہی ہے تے تیری بہن زینب عالیہ دا منہ تیرے حجرے والے پاس جلدی دے نال مولا ابو الفضل عباس باہر آئے ایک ہاتھ رکھا مرشد زادی دے قدماں تے ایک ہاتھ رکھا مولا حسین بادشاہ دے قدماں تے عقل مار کے آدھے بطول دی اولاد میں نو پہلے بلایا ہو گیا جنہاں ڈٹھاس نا بابے دی شکل آلا ویر آگئی ہے آباد آدام چھوڑ دیتا آوانا دے بسم اللہ حسین وائن مولا حسین بادشاہ سنن نال یا نعرے تکبیر بلند کیتا ہے 78 جوان بنی ہاشم دے یا استازی حکم یا استازی حکم تلواراں چاہ کے میرے مولا عباس کھول آ گئے آواز آندہ ہے کہ مولا اکلے پہ ویندی اندر بار تے سین زینب عالیہ میں نے بلائے ہون مولا اکلیاں دربار نہیں منجنا نال منجنا 78 بنی ہاشم دے جوان انج لینڈ بنا کے ٹرے جنہاں میری سین دی دید پہ یہ نا ہاتھ دعا کی بلند ہوئے آج یہ بیویوں دعا منگو شالا کسے بد نظرے دی نظر شالا کسے بد نظرے دی نظر نہ لگے دربار دا مین گیٹ قریب آئے آواز آئے عباس اپنے جوانہ سمیت کوئی بھی میرے نال دربار دے اندر نہ ہوئے آواز آندے مولا بس میں تیری بہن زینب نو کیڑا جواب دے سکتا آواز آندے عباس تینو اختیار ہے تو دروازے دے قریب کھلو دروازے دے قریب کھلو عباس ویکھنا یہ کوئی دروازہ خیبر تو بڑھا تو خیبر گیر دا پتر نہیں 78 جوان بنی ہاشم دے مولا عباس نال مین گیٹ دے دروازے دے باہر مولا اندر آئے یا اس بے غیرت احترامن کرسی پیش کی تھی خط دیتا سی یزید اللہ استعلانت کرے میرے امام نے خط دی تحریر پڑھی آواز اندے ولید میں کون تسی حسین ابن علی ولید میرا بابا کون ہے توڑا بابا علی وہ قیدہ پتر وہ معاویہ دا پتر میری ماں کون ہے بطول او دی ماں ویک او محسونہ ماں دا پتر ہے
وہ بازاری ماں دا پتر ہے میرا نانا ویک سردار انبیاء غرض خلقت کائنات اس دا نانا ویک لا مذہب بے دین مثلی لا یبایعو مثلہ مولا فرمائندے نے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور ایک تاریخ دا جملہ میرے امام نے رقم کی دے جڑا تاریخ دا حصہ بنے مولا فرمائندے یاد رکھ ولید انبنو علی ابن ابی طالب میں علی ابن ابی طالب دا پتر ہوں مولا سمجھا گئے دنیا نو نہ میرے بابے علی کہندی بیعت کی تھی نہ میں حسین کہندی بیعت کر دی معصوم کسی غیر معصوم دی بیعت نہیں کر سکتے اگر مولا یہ مناسب تے نہیں مولا فرمائے ولید وقت انہوں حیا نہیں آیا تو میں نے بیعت واسطی دربار بلائے اور یاد رکھ بیعت دے مسئلے انج بند دروازیاں وچ اور بند کمریاں وچ حل نہیں ہوندے نال بیٹھا حرام زادہ مروان میرا امام کنڈ کر کے جنہوں ٹورے نا یہ حرام زادہ وضو کیا کرتا ہے یہ تاریخ دے لفظ جڑا آج بھی اہل سنت والجماعت بھی وہ جڑا مسئلہ ہے نا یہ مروان دی سنت ہے وگرنہ گلے دے مسئلہ دا قرآن جسے کری نہیں یہ وضو کیا کرتا انہی ساتھ رکھے ولید علیہ پاسے وے کے ایو ٹائم حسین بچ کے نہ جائے امام دیاں آنکھاں پیچھے بھی ہوں گی میرے امام نے مروان علیہ پاسے ڈٹھا ہے تے تکبیر بلند کی دیا اللہ اکبر بکھے شیر دی مانا عباس مولا دے دو میں ہاتھ دروازے انڈی لہ گئی ذوالفقار بلاندے جلدی دینار میرا امام اپنی ویر دے نیڑے آیا عباس نہیں میں غریب ہوں عباس جنگ نہیں کرنی مدینہ حرم رسول ہے مکہ حرم خدا ہے اساڑے دے دوہاں دا احترام واجب مولا میں نو اجازت دے میں پوچھ لما انہا دربار وچ تیرے سر دا نا کی وچ مولا میں نے پوچھڑ دے مولا کل 28 سفر یاد کر مولا انہا تیرے موئے برا دے جنازے دے تیر مارے مولا میں تلوار لے کے آیا تین میرے سینے دے ہاتھ رکھ آکھے عباس نہیں میں غریب ہوں عباس جنگ نہیں کرنی رونے مولا عباس رونے ہوئے بنی عائشم دے جوان ٹورین اپنے ویڑے والے پاسے یا دید پہ یہ نا میری سین زینب عالیہ بھی جٹھا سے ویر دا چہرہ زردے غمگینے آوازاں دے حسین خیرے 2 یا 3 مرتبہ گال دا تبادلہ ہوئے میرے مولا نے کوئی کلام نہیں کیتا جنہاں جٹھا سنا کہ کوئی کلام ویر نہیں کردا نگاہ بہنی دے قدمہ لے باسے حقل مار کیا دیئے خاموش کھڑائیں کیوں پیوں وانگو اے گال ذرا سمجھائے کیوں وچ دربار بلایا گئے دس سمجھ کے ماں زہرائے یہ سفر کریں میڈا چن ویرن اوسی زینب بھی ہمرائے میں بوہار منزل تے انج سمجھے جی میں آندہ حسن برا اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھتی آگے ہو دن کھل گئے ہو بڑا دروازہ محمل تیار ہو گئے پردادار مستورات سوار ہو دیا یا غریب کربلا اتھے آئے جتھے 4 سالان دی حسین سکینہ سکینہ دا منہ چون کے آدھے سکینہ او میری لاڈلی بچڑی او میرے سینے تے سمڑ علی سکینہ پچھڑ آیا کہن دے محمل وچ باسے آوازہ دے بابا میں پھوپی زینب دے محمل وچ باسے جان دے میرا امام لیکن دھی دی غربت رومنا چاہتا ہے کیوں آوازہ دے بابا میں نے یقین ہے
تینوں جس منزل تے بھی موقع ملیا نا تو اپنی بہن زینب دے محمل دے نیڑے ضرور آسا بابا تو اپنی بہن دی خیریت مجھ سے میں تیرا رج کے چہرہ اے بیو دے چہرے دی عاشق دی تیاری ہو گئی یاگی وجی منزل آئیے اچانک رک گئے علی دیدہ محمد فبقت بکاء شدیدہ رنیے علی دیدی آوازاں دے اکبراں اپنے بابے نو بلاؤ میرے محمد دے نیڑے آوازاں دے میرا سلام میری درداں دی باہیوال بہن میرا سلام خیرے آوازاں دے حسین سارے بنی ہاشم دی صف میرے سامنے بلا سارے بنی ہاشم دے سین دا آرڈر آئی سین دا حکم آئی میرے امام حکم مان کے بنی ہاشم دے جواناں ایک لین وچ کھڑا ایک نو ڈٹاس عقل مار کے آدھی حسین ویر سارے آئے میرا غازی نہیں آوازاں دے جیندے سہارے تے میں مدینہ چھوڑی ویندی عباس گر گئے آوازاں دے زینب بائن کوئی عجیب وفائے البنین دے پتر کہیں ویلے تیڑے محمل کو گوڑا دوڑا کے ایک میل سجے لگاویں کہیں ویلے ایک میل کھپے لگاویں کہیں ویلے ایک میل اگے لگاویں ہر رات آمڑا لے مسافر عباس رو کے آدھائے او مسافر راہ بدلا تے تو علم نہیں راہ دے میں نے ہاتھ دعا کی تے بلند ہوئے اکر مار گیا دے الہی طوال اللہ عمروں کا یا عباس عباس اللہ تیری عمر دراز فرما تائیں میرے پردیاں دا محافظ آوازاں دے حسین ویر جلدی کر میرے بابے دی شکل آنا ویر میرے سامنے کھڑے آوازاں دے اکبارا چاچے نو بلا اکبر آیا ہے محلہ بنی ہاشم دے سامنے چاچا نظر نہیں سایا وعد نانے دی زری دے آئے جنا نانے دی زری دے آئے چاچے دے رومن دا اولا بلند اکبر چاچے دے رومن دے اکبر بھی رومنا شروع کر دے اتا کے عالم آوازہ دے حسین ویر پتہ کرے نا اکبر آئے نا غازی آئے آوازہ دے حسین ویر جب تک میرا غازی نہ آوے میرا محمل تو ایک قدم کے نہیں وج سکتا بسم اللہ میں نے عظمت علم امامت نال میرا امام ذریعے رسول دے آئے ڈٹھانے اکبر روندہ آوازاں دے اکبرہ روندہ کیوں ہے آوازاں دے بابا میں نو چاچے روائے میں چاچے دے روڑ دے رو رہی ہوں جلدی دنال میرے امام نے دروازہ زریدہ کھولے یا قیامت منظر آئی سفید والا والی ماں عمر بنی عباس کے دومیں ہاتھ پکڑے ہوئے ایک ہاتھ ذریعے محمد دے عباس مولا ایک ہاتھ عمر بنی دے سر دے آواز آدھائے عباس میں سنیائے کچھ لوگ خاندانے کرابیہ بچوں فوج یزید نال رہ گئے عباس میں نو وعدہ دے نبی دی ذری زامن دے زینب نو چھڑے سے جڑا سنا ہے جلدی دینا
نال غریب کربلا دو قدم اگے آئے آواز آنے اماں ایدہ صرف محمد زامن نہیں ایدہ میں غریب زامن بسم اللہ آواز آنے اماں جے یقین آوے آؤ میریاں دواں انگلیاں دے درمیان دیکھ ہون جو امام البنین کوئی عجیب منظر ڈٹھا ہے آواز آندے مولا ایک جوانے جیندے دوے بازو کلم جیندہ مشک دا دسماں منہ وچے اکر مار کے آدھے دعا منگیا چارے دے ودا لیندہ شالا پانی پہنچ پوئی اکر مار کے آدھے اماں غور نال ویگ ایو تے تیرا پتر غازی آواز آدھے ایو تے عباس یا عجیب منظر ڈٹھا امام البنین اکر مار کے آدھی مولا ایک 4 سالہ دی بچی ہے جس جوان دے دوئے بازو قسم ہوئن اندھے پاسے اشارہ کر کے آدھی والا چاچا چاچا میرا دل ڈاڈا مجبورے میں بیٹھے آیا وچ قائم آدھے ودی جن دی ہر مزدورے میریاں